خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے اب یہ پوچھنے والا ہوں کہ یہ جو بات میں نے قاسمی صاحب سے کی تھی کہ ادب انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، وہ انسان کی تہذیب نفس کرتا ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مذہب کا یا دین اسلام کا بھی یہی مقصد بتایا جاتا ہے، تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ کوئی شک نہیں جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا مقصد یہ قرار دیا ہے کہ انسانوں کا تزکیہ ہو، یعنی ان کے اندر جو کمزوریاں علائشیں ہیں وہ دور ہوں اور ان کے اندر کا نفس ثمرے، اس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ سامنے آئے، اور اس کے لیے جو کتاب اس نے نازل کی وہ کتاب اعلیٰ ترین ادبی اسلوب میں اپنی بات کو بیان کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تزکیے کے لیے جو اہتمام کیا وہ بھی ادب کے انداز میں کیا۔ اور یہ بات قاسمی صاحب کی بالکل بجا ہے کہ ادب کا ذوق رکھنے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت میں سختی، انٹالرنس، ایک جو درستگی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ انسان کے اندر لطیف جذبات ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کی زیادہ سوچ کا جو مدار ہوتا ہے یا زور دیتا ہے جس چیز پر، وہ یہ ہے کہ اس نے جو بات کی ہے اس کے میری بات سے مختلف ہونے کی وجہ کیا ہے، اس نے جو دلیل پیش کی ہے وہ دلیل زبان کے لحاظ سے، انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، جو اس دلیل کے اندر جو وزن ہے اس پہلو سے، اس میں اور میری بات میں کتنا فرق ہے، تو انسان جو ہے وہ بات کو سمجھنے کی طرف مائل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اچانک ایک رد عمل کا شکار ہو کہ اس نے مجھ سے مختلف بات کی ہے، یہ میرا مخالف ہے، یہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ کروڈ مزاج ہے کہ جو ادب نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان ادب کے ذوق سے بالکل نہ آشنا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پھر چیزوں کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں لیتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یا لوگ میرے ساتھ ہیں یا لوگ میرے مخالف ہیں۔ لیکن ادب کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ذوق اس کو اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف زاویہ نگاہ ہو سکتے ہیں، دوسرے کی بات کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کی زبان کو، اس کی دلیل کو، اس کے پس منظر کو سمجھنا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے شدت اس کی جاتی رہتی ہے۔ قاسمی صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ جو آپ فرما بھی رہتے پہلے، اور بات پھر طرف ہمیں وائنڈ اپ کرنی پڑی بریک کی وجہ سے، کہ جو ہمارے ہاں کچھ شدت پسندی آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے علماء کا ذکر کیا ہے، جہاں عدم برداشت زیادہ ہو گئی ہے، اور کسی ایک ہی بات پر زور کے ساتھ اس کا تقاضا کرنا کہ سب اسی کو مانیں، یہ بھی ایک سبب ہے ہمارے ہاں ایک ادبی حس کے نہ ہونے کا۔ یہ ایک سبب ہے، ایک سبب، لیکن جو بڑا سبب جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو سیاسی قوت کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی قوت کے حصول کی خاطر۔ ٹھیک ہے، وہ ایک زیادہ بڑی وجہ ہے۔ جی، اب زیادہ بڑی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ میرے خیال میں ہمارے ہاں اب چونکہ ناانصافی رہی ہے مسلسل، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ رہا ہے، اب جو طبقہ بھی اہمیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تشدد پر اتر آتا ہے، اس کے بعد اس کو منزل مراد جو ہے وہ مل جاتی ہے اسے۔ تو اس وقت جو علماء کا ایک گروہ، سارے علماء کو تو میں نہیں کہتا، وہ علماء جن کا تعلق سیاست سے ہے، وہ ایک طاقت حاصل کر رہے ہیں ادب اس کے ذریعے، مذہب کے ذریعے۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ بات جو میرے مشاہدے میں جو آئی ہے، وہ بڑی آپ کو بھی حیران کن لگے گی کہ ادب تخلیق کرنے والا جو ہے اور ادب پڑھنے والا، ان میں میں نے ایک فرق دیکھا ہے۔ ادب تخلیق کرنے والا بعض اوقات جن جو جذبات کی میں نے کہا تھا نا، تہذیب کرتی ہے اور رواداری سکھاتی ہے، بعض اوقات وہ خود اسے محروم ہوتا ہے، لیکن جو ادب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے ایک قوال میں اور قوالی سننے والوں میں ہوتا ہے کہ قوالی سننے والے تو عاشق رسول ہوتے ہیں، قوال جو ہوتا ہے وہ صرف روزی کما رہا ہوتا ہے، کچھ میرے خیال میں یعنی جو پیشہ ورانہ ٹچ ایک آ جاتی ہے چیزوں میں، شاید اس کا نتیجہ اس کو قوال کو کبھی حال نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں ذرا پیچھے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا قرآن مجید کا اسلوب بڑا اعلیٰ درجے کا ادبی اسلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں بہت جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ حضور کے ارشادات احادیث مبارکہ میں، خاص طور پر حضور کی دعاؤں میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کی کچھ تشریح فرمائیں کہ اس میں یہ پہلو کیسے نمایاں ہوتا ہے۔
بلکہ اس میں میری خواہش تھی اگر آپ ایک بات اور بھی اس میں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعر و ادب سے کوئی دور رہنے کے بارے میں وہ بھی حدیث ہے، بالکل یہ ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے قاسم صاحب، وہ تو بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ باقاعدہ نعت پڑھتے، بلکہ اصل میں تو انہوں نے قصیدہ پڑھا کہ جو عرب شعراء کا ایک عام طریقہ تھا، اور کہتے یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھا، اور وہی انداز تھا کہ جو عام شعراء کا انداز تھا۔ ظاہر ہے اس میں پھر نعت بھی ہوئی اور دشمنوں کے بارے میں بھی شعر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت پسند فرمایا۔ بلکہ بھی کہا جاتا ہے غالباً روایات میں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ ان کے لیے خاص جگہ تھی مسجد نبی میں، وہ منبر کے پاس بٹھا کے وہ جب حضور کے شان میں کوئی کچھ کہتا تھا تو آپ حضور ان کو ارشاد فرماتے تھے کہ اب تم اس کا جواب دو۔ یہ ضرور ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ دور رسالت میں جیسے کہ اس دور سے پہلے اور اس دور کے بعد ادب کی طرف رجحان کی کیفیت تھی، آپ کے زمانے میں کچھ کم رہی، وہ واضح سی بات، قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، لوگوں کا فوکس اصل میں اس روشنی کی وہ جو طرف ہے۔ لبید کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ یقیناً آباد القرآن، انہوں نے شاعری چھوڑ دی۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کہ جو شاعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی دور جاہلیت کی، وہ تو شاعری جو ہے اسلام کے بعد وہ تو قابل قبول تھی بھی نہیں، اس پہلو سے موضوعات کے تھا جو موضوعات ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی، ٹرانسفارمیشن ظاہر ہے کہ لوگوں کا ذہن بدل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس روشنی کو، ہدایت کو پا لیا تو پھر اس کے مطابق انہوں نے اپنے اپنے طور پر اظہار کیا۔ لیکن آپ نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی، کیا شان ہے جی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی چیز واقعی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وحی الہی کی روشنی کے نتیجے میں نکھر کے ادبی اسلوب میں سامنے آئی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا اظہار، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، جو اللہ کے حضور میں اپنی کم مائیگی کا اظہار، عاجزی اور انکساری کا اظہار، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے کی چیزیں، اور کتنی اچھی رائمڈ ہیں، آپ دیکھیں وہ خوبصورت انداز میں آدمی کو یاد ہو جاتی ہیں۔ ادبی کوئی ایک سنائے اگر کوئی یاد ہو اگر کو نا جس میں دیکھیں مجھے جو ایک دعا خاص طور پر میں پڑھتا ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی دعائیں تو بہت ساری ہیں، جی ہاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر دعا فرمائی، اللہم انصرنی ولا تنصر علیہ، اے اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، واہ سبحان اللہ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تُمْكُرْ عَلَيَّ، اور تو میرے حق میں پلان کر سبحان اللہ، اور میرے خلاف پلان نہ ہونے دے، بہت اور پھر یہ چلتی ہے بہت آگے خوبصورت، اسی انداز میں، واقعی یہ تو فریز آفٹر فریز جو اس آدمی میں کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کیا مانگوں، بہت خوبصورت۔ بے انتہا اس کے اندر تاثیر ہے۔ خالد صاحب اجازت دیجیے گا ایک مختصر سے وقفے کی، خواتین حضرات وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔